نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ہاں جی ہو رہی ہے اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہم نماز پڑھ رہے تھے آیت نمبر 3 جو ہے الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کیسے کرتے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیزیں نماز سے پہلے جن کا خیال رکھنا ہے وی آلریڈی ڈسکسڈ دیٹ اب ہم نے جو اس کے بعد نماز سٹارٹ کرنی تھی اور نماز کی ٹرانسلیشن ہم نے دیکھنی تھی انشاءاللہ تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پتہ نہیں نام کیوں لکھا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں آیت ہی لگا لیتی ہوں ڈسپلے پہ کچھ نہ کچھ لگا ادروائز ریکارڈنگ میں آئے گا نہیں چلیں اور نماز ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں نیت ہوتی کیا ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ سب کو پتہ ہے تھوڑا سا ہم آج فاسٹ چلتے ہیں تاکہ نماز کو نا ہم مکمل کور کر لیں آپ لوگ فالو کر لیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو نماز تو آتی ہے تو اس وجہ سے انشاءاللہ پرابلم ہوگی نہیں تو نیت کیا ہے دل کے ارادے کا نام ہے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ جی میں کون سی نماز پڑھ رہی ہوں اور کس وقت پڑھ رہی ہوں کیا ہے کانشیس ہونا ہے بیسکلی یہ مطلب ہے کانشیسلی آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں میں نماز پڑھ رہی ہوں میں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں میں 4 فرض پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے باقی لیکن دل میں کانشیسلی خود کو پتا ہو اور خود ارادہ کریں اور پھر نماز کو شروع کریں ٹھیک ہے تو ہر نماز سے پہلے کانشیسلی یہ بتاؤ یہ نہ کہ اثر کے وقت ذہن میں چل رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ظہر پڑھ رہی ہوں کہ مغرب 3 فرض پڑھ رہی ہوں کہ 2 پڑھ رہی ہوں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کلیئرٹی ہونی چاہیے دل کے اندر دماغ کے اندر اور ارادہ کر لینا چاہیے اس کا نام نیت ہے نیت کر لی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے قیام کرتے ہیں ہم قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس دن تو قیام کر کے پہلی چیز ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اور ہم ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں انگلیاں ہم لے کر جاتے ہیں کانوں تک اور انگوٹھا جو ہے وہ ہمارا کانوں کے جو نیچے والا پورشن ہے جہاں ایئر رنگس پہنتے ہیں وہاں تک انگوٹھا آ جائے اور انگلیاں جو ہیں وہ ہماری کان کے اوپر والے حصے تک یا اس سے تھوڑی سی اوپر بھی ہو جائے اس کے پاس پاس ہونی چاہیے بیسکلی اتنے زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز یہ نہیں ہوتے لیکن اس کے پاس پاس کان کے اوپر والے حصے کے پاس پاس کی لینتھ ہونی چاہیے جب ہم اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور جیسے میں نے کل بتایا تھا اللہ اکبر کہنا ایسے ہی ہے جیسے سامنے پولیس والا اگر آ جائے کبھی اور وہ آپ کو کہے ہینڈز اپ اور آپ ہاتھ اوپر کھڑے کر لیتے سیم وہی والا پوسچر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یا اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا جو میں کر رہی تھی جو میں سوچ رہی تھی جو میں کہہ رہی تھی جس بھی فزیکل سٹیٹ میں یا مینٹل سٹیٹ میں تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا اور میں تیرے سامنے حاضر ہوں پورے وجود کے ساتھ پوری سوچ ہے پورے دل اور دماغ کے ساتھ مائنڈ فلی کانشیسلی with presence of the heart and body I am here یہ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں جب ہم اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر مینس اللہ از the greatest اصل میں اکبر از a comparative degree مطلب ہوتا ہے greater اللہ از greater than اصل میں اس کا مطلب یہ ہے لیکن اگر اس کو زیادہ ایکسپلین نہ کرنا ہو تو اللہ از گریٹر دین لکھ کر ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا جب ایکسپلین نہیں کرنا تو وہ بیسکلی سے اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ از دا گریٹسٹ دیٹ از آلسو دا رائٹ میننگ کوئی اس میں ایشو نہیں ہے لیکن صحیح مطلب اس کا کہ اللہ از گریٹر دین
دین آگے، دین کے آگے کیا آئے گا؟ کس چیز سے اللہ بڑا ہے؟ ہر چیز سے۔ جو بھی میں کام کر رہی تھی میں نے وہ چھوڑ دیا نماز کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ملاقات زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ زیادہ بڑا ہے۔ جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اہم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پہلے سنی جائے گی، اس کی بات پہلے مانی جائے گی، اس کی طرف پہلے آیا جائے گا۔ اسی لیے اول وقت پر ہم نے نماز پڑھنے کی بات کی تھی، اور جیسے ہی اذان ہو تو اٹھ کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ خصوصاً فجر کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ فجر ہماری نہیں چھٹنی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، اور باقی ساری نمازیں بھی۔ تو اللہ از گریٹر دین وٹ ایور آئی واز ڈوئنگ، اللہ از گریٹر دین مائی ادر پرائورٹیز، اللہ از گریٹر دین مائی ادر ورک، مائی سلیپ، ٹھیک ہے؟ مائی جو بھی، جس چیز کو بھی میں وقت دے رہی تھی، میرے دل میں چل رہا تھا، میں سوچ رہی تھی، ایوری ادر تھنگ، ایوری ادر ورک، ایوری ادر تھاٹ، ایوری ادر ریلیشن شپ، کسی اور انسان کو وقت دے رہے تھے، تو یہ سارا کچھ اس سب سے اللہ بڑا ہے، اس لیے میں ان سب کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہو گئے۔ تو یہ حاضری کے وقت ہم ڈکلیریشن جو ہماری سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ ہم ایک بات ڈکلیئر نہیں کر رہے بلکہ ہم اللہ اکبر کہہ کے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے، اللہ کو سب سے بڑا مان لینا اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ چاہے تسبیح کر کے ہم اللہ کی تعریف کریں، حمد بیان کر کے اللہ کی تعریف کریں، تکبیر بیان کر کے، اللہ اکبر از تکبیر نا، تکبیر بیان کر کے اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کریں، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ کے سامنے جا کے ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اس کو آپ اس طرح تھوڑا سا ریئلائز کرنے کی کوشش کریں، جیسے آپ کسی کنٹری کے کنگ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس اگر جاتے ہیں، یا کسی کالج یا یونیورسٹی کے پرنسپل کے پاس، یا پھر کسی کمپنی کے سی او کے پاس جاتے ہیں، آپ نے بات کرنی ہے، کچھ منوانا ہے، آپ نے ان سے کچھ نکلوانا ہے، کچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ویسے بھی اپنی محبت کا اظہار ہی کرنا ہے، صرف سمجھے کہ صرف یو ہیو ٹو ایکسپریس یور فیلنگ، یور لو، تو فرسٹ چیز کیا آئے گی اس کے اندر؟ آپ اس کی تعریف سے بات شروع کریں گے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے جو یہ کام کیا تھا نا ملک کے لیے یا کمپنی کے لیے، وہ بہت ہی اچھا کیا تھا، یہ والی پالیسی بہت بینیفیشل تھی، اور اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بات شروع کی جائے گی، تعریف کی جائے گی پہلے، تاکہ سامنے والے کا دل اتنا ریسیپٹیو ہو جائے، اتنا نرم ہو جائے کہ وہ خود ہی گیور بن جائے، خود ہی دینے پہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو ویسے ہی دینے والا، اللہ کو ہماری ان چیزوں کی، اس مکھن کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات، مقصد کیا ہے بات کا؟ ایک آپ کو نیچر سمجھانا، فطرت سمجھانا کہ ہماری فطرت اللہ نے رکھی کیسی ہے، تو وہی فطرت اللہ ہی جو ہے اس کو بھی ہم اسی طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے بہترین مثال ہوتی ہے اسی چیز کی جس پر کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم تعریف سے کیوں آغاز کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز کا آغاز کریں گے، قیام میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا بھی آپ کو پتہ ہے ہمیں ڈفرینٹ ٹائپس کی مل جاتی ہے، جو زیادہ تر ہم پڑھتے ہیں، ہمیں بچپن سے جو یاد ہے وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب جب بھی میں نماز پڑھانے لگوں مجھے ایسے ثنا نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا، اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگو نا کبھی نہیں ثنا بولتی، کھڑے ہو کے نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ذرا مجھے ثنا سنائے، کوئی بچہ اچھا سا چاہے ثنا سنائے، سو رہے ہیں سارے؟ کوئی بھی ثنا سنا دے، عربا۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ شاباش، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، و تعالی جدک پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لام پہ زبر نہیں ہے، لام پہ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے؟ و تعالی جدک ولا الہ غیرک، بہت لوگ 90% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اگر آپ کی بھی یہ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، اور اس کی اب میں ٹرانسلیشن کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگ دھیان سے سنتے جائیے گا۔ بہت زیادہ کنفیوژن یا مسئلہ کہیں آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، لیکن انشاءاللہ آپ پک کر لیں گے اور بعد میں ریکارڈنگ سن کے پک کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو
अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ और हमद तेरे ही लिए है, व तबारक अस्मुका, और बाबरकत है इस्मुका तेरा नाम, ठीक है। व तबारक अस्मुका, का और सीन को जोड़ा हुआ है ना। व तआला, ये आला भाई, ये जो हम अल्लाह ताला बोलते हैं वही वाला अल्लाह ताला, तो लाम पे खड़ी ज़बर होती है, ठीक है। ताला जद्दुका, और तेरी शान बहुत आला है, और ला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब हमने क्या किया? अल्लाह की तस्बीह बयान की, अल्लाह के नाम की तारीफ की कि या अल्लाह तेरा नाम भी बरकत है और तेरी शान भी आला है, व तआला जद्दुका, और तेरे अलावा कोई इलाह भी नहीं है। तो ये हमने अल्लाह की तारीफ की है। सना का क्या मतलब होता है? सना का मतलब ही तारीफ होता है। तो अल्लाह ताला की अल्लाहु अकबर में भी अल्लाह की तारीफ की, सना बयान करके फिर हमने अल्लाह की तारीफ की है। ठीक है? तो अल्लाह की शान के लायक है ही ये कि हम अल्लाह से बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं, कलाम का आगाज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह की तारीफ पहले बयान करें, फिर आगाज़ करें। अब सूरतुल फ़ातिहा में हम क्या करते हैं? फिर अल्टीमेटली हम दुआ माँगते हैं सूरतुल फ़ातिहा में। सूरतुल फ़ातिहा का मकसद ही ये है कि हम दुआ तक पहुँच जाएँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो वो जो दुआ माँगनी है ना, उसकी बस तैयारी की जा रही है ये। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की, इसको रिकॉग्नाइज़ करें, इसका इज़हार करें, और मोहब्बत के इज़हार में ये आता है, किसी से मोहब्बत हो ना, हम उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितने प्यारे हो, तुम्हारे बाल ये और तुम्हारे कपड़े ये और पता नहीं क्या कुछ आपको पता ही है। तो ये वो मोहब्बत का इज़हार भी है। तो तारीफ़ की उसके बाद सूरतुल फ़ातिहा की जो शुरू की आयतें हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, उसमें भी अल्लाह की तारीफ़ है। फिर हमने दुआ माँगी, सूरतुल फ़ातिहा हम पढ़ चुके हैं इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। दुआ माँगी, आमीन कहते हैं सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के बाद। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद अब हम कोई भी सूरत पढ़ते हैं। कोई भी सूरत अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नमाज़ में बहुत सारे स्कॉलर्स पता है ये भी कहते हैं कि नमाज़ हम पढ़ते ही इसलिए ताकि हम कुरान पढ़ें, ताकि हम कुरान अल्लाह के सामने पढ़ें। अब हम कर क्या रहे हैं? अब हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह ही के कलाम के ज़रिए से। ठीक है? अल्लाह ने जो हमें बातें बताई हैं ना, उसी के ज़रिए से अल्लाह से बात कर रहे हैं। अब ये ऐसे हो जाएगा जैसे मैं आपसे आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं आपको ना कुछ आपकी भी बातें बताऊँगी कि याद है तुम्हें, तुमने वो बात कही थी उस वक़्त, वो कितनी अच्छी थी। या तुमने उस वक़्त ऐसे कहा था, या तुमने उस वक़्त ऐसे बात की थी, तुमने मेरी बात का ये जवाब दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे हम बातें करते हैं ना, तो किसी की बात किसी उसी को बताना, ये कोई इतनी अननोन सी बात नहीं है। इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली हर चीज़ हम अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर रहे होते हैं वैसे भी, लेकिन उसको हम रिलेट करते नहीं है ना नमाज़ के साथ या किसी और एक्टिविटी के साथ, इस अपनी रिचुअल के साथ। इस वज़ह से हमें ना इतना उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं फिर करते। तो अब हमने क्या किया, सूरत पढ़ी अल्लाह के कलाम के ज़रिए से, हमने खुद अल्लाह से बात की, अल्लाह को अल्लाह का ही कलाम सुनाया जो कि सबसे खूबसूरत कलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के ज़रिए से अपनी आवाज़ों को मुज़य्यन करो, खूबसूरत बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ वो लगती है जो कि खूबसूरती से कुरान मजीद पढ़े, ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, तो सोचिए उस वक़्त फिर हमारी आवाज़ अल्लाह को सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपने क़याम को तवील करो, ये भी हदीस है। क़याम को तवील करो, तो क़याम को कैसे तवील करेंगे? कुरान पढ़ के करेंगे ना, सही है? और कुछ स्कॉलर्स, मैंने आपको बता दिया, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सजदा नमाज़ का सबसे अहम रुकन है, क्योंकि उसमें हम अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम क्या है, क़याम सबसे अहम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़याम को तवील करो, और सजदा भी लंबा करना और रुकू भी लंबा करना वो भी अफ़ज़ल है, वो भी करना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ में अगर आप देखें ना, जो जमात से नमाज़ हो रही होती है, या इवन हम जो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे थे, उसमें सजदे रुकू से ज़्यादा हमारा क़याम लंबा होता है, और क़याम लंबा होना भी चाहिए, और क़याम में मैक्सिमम कुरान भी पढ़ना चाहिए। पिछली क्लासों में हमने ऑटो नमाज़ का ज़िक्र कर दिया था, तो ये ऑटो मोड पे नहीं जाना, ठीक है? ऑटो मोड पे वो जाता है जो डिफरेंट कुरान नहीं पढ़ता, जो कुरान की डिफरेंट आयत नहीं पढ़ता, जो कुरान की डिफरेंट सूरतें नहीं पढ़ता, उसको याद करने की कोशिश नहीं करता। ये बात भी हमने कर ली थी कि 2 सूरतों पे ना रह जाएँ कुरान की, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सूरतें जो बचपन में 2 या 4 या 6 याद कर ली थी, उसी पे रुके हुए हैं।
प्रोग्रेस करें, इसमें भी एडवांस करें, एडवांसमेंट शो करें, कोई ना कोई सूरत विद टाइम कुछ ना कुछ तो याद करें, कुछ ना कुछ तो ऐड करें। ये मत सोचे कि होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया। ये सारी बातें खैर हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो हिफ्ज़ करें, ठीक है? हिफ्ज़ करें, कुरान को अहमियत दें। सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सूरतुल कौसर के साइज़ की कोई बड़ी आयत भी है ना, लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए कि बात कंप्लीट हो रही हो। जैसे सिर्फ़ अलिफ लाम मीम पढ़ के आप रुकू में चले जाएँ, ये नहीं हो सकता। आप अलिफ लाम मीम के साथ आगे ये 4 आयतें पढ़ लें। 4 आयतें तो सूरतुल बकरा की सबको याद होती हैं। वो पढ़ लें तो आपकी बात कंप्लीट है, आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं आप। सिर्फ़ आयत दईन जो है सूरतुल बकरा की वो पढ़ सकते हैं। सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयतें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इस तरह आयतें सूरतुल आल इमरान का आखिरी रुकू है। इस तरह रुकू तो चलें आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पढ़ सकते हैं, लेकिन एक-एक आयत पर अक्सर लोग ना कन्फ्यूज़्ड होते हैं उसमें क्या करना है। तो उसका जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुरान पढ़ने की अहमियत है नमाज़ के अंदर। कुरान पर मेन फ़ोकस होना चाहिए हमारा। इसके बाद अब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, दोबारा से दूसरी दफ़ा अब हम अल्लाहु अकबर कह के क्या करेंगे? रुकू में जा रहे हैं। नमाज़ में बार-बार हम ये डिक्लेयर करते हैं कि अल्लाह ही बड़ा है। अब यहाँ पर क्या मतलब है? अल्लाह इज़ ग्रेटर दैन। मेरा क्या दिल कह रहा था बस मैं ऐसे ही खड़ी रहूँ, मुझे ज़्यादा हिलना ना पड़े। इंसान का ज़्यादा हिलने का दिल नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेट वो क्यों करता है? लेज़ी क्यों होता है? मैं जैसे बैठी हूँ, बैठी रहूँ, जैसे लेटी हूँ, लेटी रहूँ। मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, बस पकड़ा ही हुआ है, अब उठ के कोई काम ही नहीं कर रहे। तो नमाज़ में अब खड़े हुए हैं, अब कोई इतना लेज़ी है कि या अल्लाह मैं रुकू में जाऊँ, अब हिलना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि भई हिलना तो पड़ेगा। अल्लाह की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि अल्लाह बड़ा है, हर तुम्हारी सोच से, हर तुम्हारी ख़्वाहिश से, हर तुम्हारी प्रायोरिटी से, हर तुम्हारे काम से अल्लाह ही बड़ा है। ठीक है? तो अब अल्लाह की वजह से तुम्हें रुकू में जाना ही पड़ेगा। तो अल्लाहु अकबर कहो, अपना पोस्चर चेंज करो, रुकू के अंदर जाओ। अब रुकू में हम गए हैं, रुकू आपको पता है झुकना है, झुक कर हमने अब अल्लाह के आगे हम आधा झुक गए हैं। आधा झुक कर कम से कम इतना इंसान को झुक जाना चाहिए कि अगर कमर पे प्याला रखा जाए ना, तो वो गिरे ना। बहुत ज़्यादा नीचे औरत ने नहीं झुकना होता, लेकिन इतना फिर भी इंसान झुक सकता है कि जी अगर प्याला रखा जाए तो वो गिरे ना, इतना झुकना एटलीस्ट होना चाहिए। नमाज़ में खुशू और खुज़ू की हमने बात कर ली थी। खुशू और खुज़ू का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। बहुत लोग मैंने देखे हैं नमाज़ में बहुत हिलते हैं। क़याम में खड़े हुए हैं, हाथ से ख़ारिश कर रहे हैं, हाथ से दुपट्टे सेट कर रहे हैं, हाथ से नाक साफ़ कर रहे हैं, हिले जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इधर-उधर नमाज़ में देखता है ना, वो उसका पोर्शन नमाज़ का निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है। ठीक है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि नमाज़ में जो सोच आती है ना, तो वो शैतान वो टाइम उचक लेता है हमारा, ठीक है? वो ज़ाया हो जाता है और नमाज़ में जो वसवसे आते हैं, उस पे अलबत्ता अल्लाह ताला ने दिल के ख़्यालात हमारे माफ़ किए हैं, लेकिन खुद से सोचना, जानबूझ के दिल में सोचे पैदा करना, दिल में बातें डालना, अल्लाह पर ध्यान ना देना, जानबूझकर दिमाग इधर-उधर लेकर जाना, वो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम हमारी अपनी है, ठीक है? तो उसको ये मत समझे कि वो शैतान ही हमें बता रहा है, उस पर डेफ़िनेटली भी पकड़ हो सकती है। जब आप खुद से दिल में ख़्यालात को जनरेट कर रहे हैं और उसके नमाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इन चीज़ों पर माइंड की प्रेज़ेंस, हार्ट की प्रेज़ेंस, बॉडी की प्रेज़ेंस, ये तीनों चीज़ें हमारे साथ-साथ चल रही हैं नमाज़ के अंदर। और अभी हम बात क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ने के बाद खुशू व खुज़ू के बाद एक और बात कर रहे थे। हाँ, हिलने की बात कर रहे थे। हिलना नहीं है नमाज़ में, बहुत ज़्यादा लोग बहुत हिलते हैं। हिलना जो है वो खुशू के खिलाफ है। देखिए खुशू दिल के में डर की कैफ़ियत का नाम है ना जो बॉडी पे नज़र आने लग जाती है। जब हमें किसी के आगे डर लग रहा होता है ना, कोई प्रिंसिपल खड़ी है और मुझे डर लग रहा है, मेरी मजाल है मेरा कदम भी उठ जाए। ठीक है? ऐसे बच्चे काँप रहे होते हैं ना, बच्चे हिल के टिश्यू नहीं मैडम को अपनी दे रहे होते, टीचर को दे रहे होते। ऐसे नज़रें झुकी हुई होती है ना कि हिल नहीं रहे होते। ठीक है? वो वाली कैफ़ियत अल्लाह की ताज़ीम की वज़ह से, अल्लाह का खौफ होना दिल में, ये बहुत ज़रूरी है। वमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही, जो डर गया अपने रब के सामने खड़े होने से। डर क्या है? डर बेसिकली एक एक्शन है। आगे जाके हम खौफ और डर पे और मज़ीद बात करेंगे ना, तो आपको मज़ीद खुल के आपके सामने आएगा। आजकल अक्सर लोग कह देते हैं ना, नहीं डरने की क्या ज़रूरत है, खौफ की क्या ज़रूरत है। लेकिन खौफ इटसेल्फ एक अमल है, नेक अमल है, जो जिसको कुरान में एक्नॉलेज किया गया है और एनकरेज किया गया है, एप्रिशिएट किया गया है। तो कुछ डर तो अल्लाह का दिल में होना ज़रूरी है। वमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान।
جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسی کے لیے تو جنت ہے. اور آج کھڑے ہو کے تھوڑا ڈریں گے تو قیامت کے دن بھی کھڑے ہو کے ڈریں گے. ٹھیک ہے, آج بھی ڈرنا چاہیے. دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ڈر نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مجھے آپ سے محبت ہے نا تو مجھے یہ ڈر لگے گا یا اللہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میں اسے کہیں تکلیف نہ دے دوں, ہرٹ نہ کر دوں, یا اللہ یہ مجھ سے دور نہ چلے جائے. یہ والے جو ڈر ہے نا یہ ہوتے ہیں. تو یہ والا ڈر ہے اصل میں, اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ مجھ سے دور نہ چلا جائے, اللہ اپنی رحمت مجھ سے دور نہ کر دے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں صحیح ہے, یہ والے ڈر ہونے چاہیے دل کے اندر. تو جب اس خوف اس خشیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے پھر بھی ہل رہے ہیں, میرا دوپٹہ ہی سیٹ نہیں ہو رہا, یہ کام نہیں ہونے چاہیے. پہلے ہی اپنا دوپٹہ, نماز کی چادریں اب تو مل جاتی ہیں بہت اچھی, اپنے حساب سے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے نا وہ والی آپ لے لیں. تو ایسی چادر ہونی چاہیے جو نہ سلپ کرے. آپ جہاں ہلنا پڑتا ہے نا وہاں ہل بھی سکتے ہیں, منیمم ہلنا ہوگا, لیکن منیمم ہلنا, تاکہ فرق پتا چلے. میں نماز پڑھ رہی ہوں, میرے ساتھ دوسری دور جو تھوڑا بندہ کھڑا ہے وہ نہیں پڑھ رہا, ہم دونوں میں فرق نظر آئے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا اکثر لوگ خیال نہیں کرتے. بس اب فرقوں کے نام بیسکلی میں نہیں لینا چاہتی, لیکن جو لیٹسٹ فرقہ ہے نا اس میں تو یقیناً لوگ نہیں خیال کرتے ان چیزوں کا, اتنا ہلتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بہت کیجول لیتے ہیں نماز کو. نہیں, اس رسپیکٹ کو خیال, اس کا خیال رکھا جائے گا. اور دیکھا کہاں جائے گا, جب ہم قیام میں کھڑے تھے تو ہماری نظر کہاں ہوگی, سجدے کی جگہ پہ نظر ہوگی. اتنا سر نہیں جھکانا ہوتا کہ جی پیروں کو دیکھ رہے ہیں, اتنا ہی بس نیچے ہوتا ہے سر, تھوڑا سا جھکا ہوا ہوگا سر, کیونکہ ادب تعظیم ہم شو کر رہے ہیں, لیکن دیکھ کہاں رہے ہوتے سجدے کی طرف. رکوع میں چلے گئے, اب ہم پیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. کتنا جھکنا ہے میں نے بتا دیا, ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیے, بازو سیدھے ہیں, اور اب ہم جھک کر کیا پڑھ رہے ہیں, سبحان ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے, سبحان تسبیح کیا ہوتی ہے, تسبیح از بیسکلی ٹو ڈکلیئر پرفیکشن آف اللہ, اللہ کامل ہے اصل میں یہ کہنا چاہیے. تو پاک ہے کا مطلب بیسکلی وہی ہے. جب میں یہ بول دوں نا کہ اللہ پاک ہے ہر طرح کی ضرورت سے, ہر طرح کی خطا سے, ہر طرح کی کسی بھی کمی بیشی سے, نا برائی سے, ضرورت سے, خامی سے, ہر چیز انسانی جو انسانی باتیں جو ہوتی ہیں, انسانی نیڈز, انسانی پرائورٹیز, ضروریات وغیرہ, یہ بھی سب انکلوڈ ہو جائے گا. اس سب سے اللہ کیا ہے, بہت دور ہے, پاک ہے, بالکل اس کے قریب بھی نہیں ہے. تو جب یہ سارا کچھ ہم سائڈ پہ کر دیں گے نا اور اللہ کو اس سب سے اوپر کر دیں گے, تو اللہ کی ذات کامل ہی بنے گی. ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہی بنے گی. ہم سب میں کمیاں ہیں, ہماری ضرورتیں ہیں, ہماری خامیاں ہیں, ہماری برائیاں ہیں, ہماری نیڈز ہیں وغیرہ وغیرہ, ہمارے رشتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نیچے ہیں اور اللہ سب سے اوپر ہے, تو اللہ اس سب سے بہت دور ہے. اللہ پھر کامل ہو گیا, پرفیکٹ ہو گئی اللہ کی ذات. یہ اصل میں تسبیح ہوتی ہے. حمد کیا ہوتی ہے, حمد اور تسبیح میں تھوڑا سا بات سمجھ لیں. حمد از بیسکلی پازیٹیو کانوٹیشن, اور تسبیح از تعریف, لیکن نہیں کہہ کر جو تعریف کی جاتی ہے نا وہ والی, جیسے توحید میں ہے نا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, پہلے نیگیشن کر دی نا پھر ایکسپٹنس کی, یہ اصل میں تسبیح ہے. اتنی سی بات ہے. حمد اور تسبیح میں صرف یہ فرق ہے. حمد کیا ہے, یا اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے. تسبیح کیا ہے, یا اللہ یہ تجھ میں ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ساری تعریف تیری ہے. ٹھیک ہے, نیگیشن کر کے جو ایکسپٹنس ہوتی ہے نا وہ بیسکلی تسبیح ہے. اور وہ پھر ہم اور تسبیح میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ تسبیح میں جو اللہ کی تعریف کی جاتی ہے نا اس کو مینٹین کیا جاتا ہے, سٹیٹس کو مینٹین کر دینا. اللہ پرفیکٹ ہے ہمیشہ کے لیے, ویسے تو اللہ کی حمد بھی ہمیشہ کے لیے ہے, لیکن تسبیح کے میننگ میں یہ ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ جو ہے نا آف مینٹیننگ دا اکنالجمنٹ آف پرفیکشن آف اللہ, وہ شامل ہے اس کے اندر, وہ اس ورڈ کے میننگ میں باقاعدہ شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی پرفیکشن تھوڑی سی بھی نیچے نہیں ہو سکتی, وہیں پہ مینٹینڈ جہاں پر ہے. جیسے سبحہ تیرنے کو بھی کہتے ہیں نا, سبحہ تیرنے کو اصل میں کہتے ہیں. تو یسبحون ہے نا, کلن فی فلکی یسبحون, سبح ہر چیز فلک میں, آسمان میں, یسبحون تیر رہی ہے, یعنی ستارے آسمان میں تیر رہے ہیں, گر تو نہیں رہے, اپنی اپنی جگہ پہ تیر رہے. ہم پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں, جب تک تیرتے ہیں نیچے تھوڑی گرتے ہیں, چھوڑ دیں گے تو گریں گے, انسان ہے نا, آخر انسان کمزور ہے. پر اللہ کی جو پرفیکشن ہے نا وہ سب سے اوپر وہیں پہ ہی تیر رہی ہے, وہ نیچے نہیں ہو سکتی, مینٹینڈ ہے. تو یہ تسبیح ہوتی ہے سبحان. اب ہم رکوع میں کیا کر رہے ہیں,
سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، جب کامل ہے میرا رب، سبحان ربی العظیم، جو کہ العظیم ہے، جو کہ عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو کہ عظمت والا ہے۔ رکوع میں جا کے ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے سامنے، عاجزی شو کی ہے، ہیوملٹی شو کی ہے، اور ایکسپٹ کسے کیا ہے؟ اللہ کی پرفیکشن کو۔ جتنا اب میں انسان ہوں نا، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، اور اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ سب سے اوپر والا سٹیٹس اللہ کا ہے، لوएسٹ آف دا لو اسٹیٹس میرا ہے۔ دیکھیں چونٹیوں نے نہیں جہنم میں جانا، انسان نے جہنم میں جانا ہے۔ تو انسان کا اسٹیٹس لو ہے چونٹی سے بھی، یہ سمجھنا کہ جی چونٹی تو مجھ سے بھی زیادہ لو اسٹیٹس کی، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ اسفل سافلین بھی انسان ہی ہے، بروں میں سب سے برا، اور احسن تقویم بھی انسان ہی ہے، بہترینوں میں بھی بہترین، اور بہترین تقویم پہ بھی انسان ہی ہے۔ انسان کے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کی نیت پہ، ایمان پہ اور عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ لوएسٹ آف دا لو ہے، اور یا ہائیسٹ آف دا ہائی ہے امنگسٹ کریشن، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اچھا انسان ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے ہے، جنات سے، فرشتوں سے، ساری مخلوقات سے آگے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ کے عرش سے بھی آگے ہے، عرش اللہ کی مخلوق ہے نا۔ لیکن جب انسان لوएسٹ آف دا لو پہ جاتا ہے، فرعون ہے، تو وہ چونٹیوں سے بھی گیا گزرا ہے، کہ چونٹی بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ میں بتا دی تھی۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اب انسان جیسے جیسے جھکتا جائے گا نا، اسپیسیفکلی نماز میں، تو وہ اپنا عبد ہونا ظاہر کرے گا کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کبریائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ عظیم کون ہے؟ عظمت والا کون ہے؟ اللہ۔ پرفیکٹ کون ہے؟ اللہ۔ یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں اب ہم۔ اب یہ صرف زبان سے ڈکلیئر نہیں کر رہے، یہ دل میں سمجھ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ چاہے آپ نے اللہ اکبر تکبیر پڑھی تھی، آپ نے ثنا پڑھی تھی، فاتحہ پڑھی ہے، قرآن میں بھی اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، اب دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے اب سبحان ربی العظیم جو پڑھ رہے ہیں، اس سب میں اب اللہ کی بڑائی اگر دل میں محسوس نہیں ہو رہی نا، اب آپ کو یاد ہے نا ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مائنڈ کے ساتھ، مائنڈ کانشیسنیس کے ساتھ، اور دل کے ساتھ، اور پورے آرگنز انوالوڈ ہے۔ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن انوالوڈ ہے نماز کے اندر، اندر باہر سے ہم نماز میں انوالوڈ ہے۔ اگر آپ صرف باہر سے انوالوڈ ہے نا، اندر دماغ کہیں اور ہے یا دل کہیں اور ہے، تو وہ نماز صحیح نہیں چل رہی۔ نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کی نمازیں ٹھیک ہے نا، وہ سمجھو اس کا حساب ایزی ہے، وہ جنت میں چلا گیا۔ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ورڈز مجھے سچ میں یاد نہیں ہے۔ تو جس کی نمازیں ٹھیک ہے وہ تو کامیاب ہے۔ تو نمازیں ٹھیک ہونے کے لیے یہ سارے فیکٹرز کا خیال رکھنا پھر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادھر ہی ہم نماز اچھی طرح سمجھ لیں گے، آگے بہت دفعہ نماز کا ذکر آئے گا، پھر ڈیفینیٹلی ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ تو یہیں پہ یہ ساری باتیں سمجھ لیں۔ اب دل میں اللہ کی کبریائی آ جانی چاہیے۔ اب دیکھیں جب ہمارے دل میں کسی کی بڑائی آ جاتی ہے نا، اس کے آگے بولنا نا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے دنیا میں کسی ایسے انسان جس کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے دل میں بہت ہی سیلیبریٹی ہے، بہت ہی عزت ہے اس کی، اس کے آگے نا کانپیں گے آپ، زبان کانپے گی، بولا نہیں جائے گا۔ دل میں جس کی دل میں اتنی زیادہ عزت اور محبت ہوتی ہے، اور خوف بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے یہ والی خشوع و خضوع میں یہ کیفیات ہوتی ہے۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے ہمبل ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، بالکل ہی اللہ کو بڑا مان لینا۔ تو یہ کیفیات اللہ کے سامنے ذہن میں آنی چاہیے۔ اب دل میں ہم نے اللہ کی بڑائی کو مانا ہے، احساس ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے، وہ قدر ہوگی تو زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اور اس کا اثر نماز میں پوری باڈی پہ نظر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھ لیا سبحان ربی العظیم، رکوع میں جا کے 3 دفعہ ہم پڑھیں گے، 3 سے زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت ہی آسان ہے رکوع کی، جو نماز نبوی والی جو بک ہے، یا اور باقی بھی جو نمازوں کی کتاب ہیں، ان سب کو اگر آپ کھولیں، آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ہوں گی، اس میں رکوع کی اور دعائیں ہیں، تو آپ ضرور یاد کریں، لیکن ہم ایک ایک دعا کر کے آگے آگے چلتے جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے پڑھ لیا، اب ہم کھڑے ہوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، سمیع اللہ، سمع سین میم اور عین، سماعت سے، ٹھیک ہے، اردو میں سماعت۔ تو اردو عربک کا کتنا بینیفٹ ہے نا، دونوں سسٹر لینگویجز ہیں، اتنی ملتی جلتی ہیں، تو ہمیں میننگ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن، اسی کے لیے ہے، حمیدہ، اس کی تعریف، حمیدہ ہو ہے نا، اینڈ میں ہو پہ ہم بریک لگاتے ہیں۔ سمیع اللہ، یہ ہو جو ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ ہے، ہولی من نہیں ہے یہ،
ہو اللہ کے ساتھ ہے، لیمن الگ ہے، ٹھیک ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس طرح سن لیا اللہ نے اسی کے لیے ساری تعریف، یہ اس کا مطلب ہے. دوبارہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی حمد بیان کی کھڑے ہوتے ہوئے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اللہ نے سن لیا. ہم نے یہ اپنے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت سن رہے ہیں، ہر وقت سامنے. لیکن نماز میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہے. خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز اس لیول کی پڑھو کہ تم سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں، اللہ تو تمہیں ابھی دیکھ ہی رہا ہے. نماز سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہم اللہ کے ہیں. تہجد میں ہم اللہ کی ذات ہوتی ہے اور ہم ہوتی ہے، اور رات ہوتی ہے اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہماری اللہ سے بات ہوتی ہے. یہی تو تہجد ہے. ٹھیک ہے، تو کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کو سن نہیں رہا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں نا، میرے سامنے ہیں. تو پھر اللہ کے بارے میں ہم یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت ازیوم کریں اللہ میرے سامنے، اللہ نے سن لیا. میں نے اپنے دل کو ابھی یہ تسلی دی ہے کہ سمیع ہے بھی پاسٹ ٹینس ہے نا، سن لیا اللہ نے. تو یہ میں نے اپنے آپ کو بتایا ہے، میری تسلی ہو گئی، مجھے مزید حوصلہ ملا. میری باتیں اپنے آپ کو کبھی کبھی نا افرمیشنز ہوتی ہیں نا، یہ افرمیشن کی طرح ہے. یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. مجھے ایکنالج کیا جا رہا ہے، میری بات سنی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر سے ہم نے اللہ کی تعریف کی. کیوں؟ کیونکہ تمام تعریف اور شکر ہے ہی اللہ کے لیے. اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جب ہم کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے جا کے اس کی تعریف سے بات شروع کرتے ہیں تو اس کی اگر 2 لائنوں میں تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی تو پھر ساری لائنوں میں ہی تعریف ہونی ہی چاہیے. ٹھیک ہے، کیسے نہ ہو تعریف؟ تو اللہ کی تعریف کر کے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اینڈ میں اپنی باتیں بھی کہیں گے. اپنی باتیں کہاں کہتے ہیں؟ ہم درود کے بعد جا کے. صحیح ہے، تو اتحیات اور درود تک ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کل کر کے نماز کمپلیٹ کریں گے. سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ربنا و لکل حمد. ربنا، اے ہمارے اے ہمارے رب. رب پہ سنس زبر ہے نا، اس وجہ سے ربنا. ربنا پہ جب با پہ جب زبر آتی ہے اس کا مطلب ہے اے اس کے اندر شامل ہے. یا ہوتا ہے نا، یا الف یا، بلانے والا یا. میں بولوں یا مائدہ، اے مائدہ، بلانے کے لیے جو یوز ہوتا ہے نا حرف ندا، وہ اس کے اندر شامل ہے کیونکہ با پہ زبر ہے. اگر ہوتا نا ربنا تو میں کہتی ہمارے رب، ہمارا رب. ویسے ہی بات کرتے کہ ہمارا رب بہت اچھا ہے تو میں ربنا کہتی. ربنا، اے ہمارے رب. یا اسی لیے یا رب العالمین ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا رب العالمین. کل پرسوں میں کسی کا سن رہی تھی، کون تھا میرے ذہن سے بھی نکل گیا. رب العالمین ویسے ہی کہتے ہیں، جب یا لگا دیا تو وہ با زبر آ جائے گی با پہ. ٹھیک ہے، یا رب العالمین پھر ہو جاتا ہے. فاتحہ میں تو رب ہی رہے گا نا. چلے واپس آتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے تمام تعریف اور شکر ہے. شکر کا ایلیمنٹ نہیں بھولنا. جس کی تعریف ہوتی ہے اس کا پھر ہم شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی قدر دل میں پیدا ہو رہی ہے. قدر جب دل میں پیدا ہوتی ہے نا تو محبت بھی پیدا ہوتی ہے، محبت بھی بڑھتی جاتی ہے. یہ بھی نہیں بھولنا. یہ فیلنگز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جس سے محبت ہو اس کی قدر نہ ہو، پاسبل ہی نہیں ہے. جس کی قدر ہے اس سے محبت نہ ہو، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، محبت کی ٹائپس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، درجے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لیکن ہوتی ہے محبت. اور اسی کی پھر ہم ڈیفینیٹلی جس کی قدر ہوتی ہے، تعریف تو اس کی پھر ہوتی ہی ہے. تو اب ہم نے کیا کیا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا، اے ہمارے رب. بلا رہے ہیں ہم اللہ کو، پکار کے بات کر رہے ہیں. دل کرتا ہے نا جس سے محبت اسے بلایا جائے، اسے پکارا جائے، اس کا نام لیا جائے. اور اللہ کا نام لینے سے تو ویسے ہی پوری باڈی، پورا مائنڈ، سول، دل. جب دل انوالو ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے روح انوالوڈ ہے. ٹھیک ہے، سول کو دل سے الگ نہیں کر سکتے. دل کے ساتھ ہی ہماری ساری اسپرچویلٹی نماز کے اندر شامل ہو جاتی ہے، روح ہماری نماز میں شامل ہو جاتی ہے. تو اے ہمارے رب کہہ کے اب ہمیں خود کو سکون مل رہا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کر رہی ہوں. اور تیرے ہی لیے یا اللہ کیا ہے؟ تیرے ہی لیے حمد. ربنا ولک الحمد. اب یہاں پر ہم جو دعا ہمیں دوسری پتہ ہے جو ایک صحابی نے پڑھی تھی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. بس ختم کرتے، تھوڑا سا رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو آنی چاہیے، یہ پڑھا کریں. ہر نماز میں نہیں پڑھتے تو کم از کم کسی نماز میں تو پڑھیں، کسی رکوع سے کھڑے ہو کر تو پڑھیں. اور کھڑے ہوتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا تھا ہم نے اللہ کی تعریف ہی بیان کی تھی. رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی تعریف بیان کی تھی کھڑے ہوتے ہوئے، پھر ہم نے اللہ کی تعریف بیان کر کے ہم
کھڑے ہو رہے ہیں، اور کھڑے ہو کے ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے، حمدن کثیرن، یہ والی جو چھوٹا سا ذکر ہے یہ آنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے یہ ان اذکار کے بعد. تو حمدن کثیرن، میں یا اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، لکل حمد ہم نے پیچھے کہا تھا نا، ربنا و لکل حمد، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے حمد ہے. کیسی حمد؟ حمدن کثیرن، ایسی حمد جو کہ کثیر ہے، بہت ہی زیادہ ہے. حمدن کثیرن طیبم، بہت ہی پاک ہے. یعنی طیب پاک ہے، مطلب اس حمد میں نا کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے اس کے اندر، ساری صاف ستھری پاک اچھی بہترین حمد یا اللہ تیری ہے. حمدن کثیرن طیبم مبارکن، برکت والی، مبارک برکہ سے ہے، برکت والی، ٹھیک ہے، مبارکن برکت والی. حمدن کثیرن طیبم مبارکن فیہی، برکت والی ہے، فیہی اس میں کس میں؟ حمد میں. یا اللہ تیری ایسی حمد ہے جس میں کیا ہے؟ کثرت ہے، جس میں پاکیزگی ہے، اور جس میں برکت ہے. برکت کیا ہوتا ہے؟ برکت آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے آلریڈی، سورۃ الفاتحہ سے ہی آپ کو یاد ہونا چاہیے. انکریزمنٹ آف گڈ از بیسکلی برکت، گڈنس کا بڑھ جانا، خیر کا بڑھ جانا. تو اللہ کی حمد بیان کرنے میں خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. ہم اللہ کی جب حمد بیان کرتے ہیں تو اس میں سے خیر نکلتی ہے. ابھی ہم نے تبارک اسم کا بھی پڑھا تھا نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسم کا ثنا میں پڑھا تھا نا. تبارک بھی کیا ہوتا ہے؟ بابرکت ہے، برکت والی ہے. مبارک بھی کیا ہوتا ہے؟ برکت والا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا یا اللہ تیرے نام برکت والے، یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری حمد برکت والی. اور سورۃ الملک میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یا اللہ تو خود ہی برکت والا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری ملک ہے، پوری کنگڈم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ خود ہی برکت والا ہے. اور اللہ، یعنی اللہ خود برکت والا مطلب اللہ خود خیر ہی خیر ہے. اللہ ہر چیز کے خیر کی سورس ہے. اللہ ہی خیر دینے والا ہے، اللہ خیر ڈالنے والا ہے، اللہ خیر کو بڑھانے والا ہے. اللہ میں خود بھی خیر ہی خیر ہے، اور اللہ ہر چیز میں خیر ڈال بھی دیتا ہے. یعنی ہر خیر کا ایلیمنٹ ہم اللہ کے ساتھ ریلیٹ کریں. پھر اللہ کے ناموں میں خیر ہے. اور ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کی تعریف جو کہہ رہے اس وہ بھی بابرکت ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس سے خیر بڑھ بھی جاتی ہے. تو یہ اب احساس اپنے اندر دل میں ہم نے ڈال دیا، اور زبان پر بھی اس کو لے کر آئے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اب ہم اللہ اکبر دوبارہ کہیں گے، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے، تکبیر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی تعریف میں بڑائی بیان کر دی ہم نے، عظمت بیان کر دی. اب ہم کہاں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے. سجدے ہم 2 کریں گے، رکوع 1 کریں گے. سنت کے مطابق ہم نے نماز پڑھنی ہے نا، اپنی مرضی سے 2 رکوع 1 سجدہ 3 سجدے یہ نہیں کر سکتے ہیں. نماز وہی قبول ہے. عبادت کے ہم نے پری ریکوزٹس پڑھ لیے تھے. اتباع سنت از ون آف them. ہر عبادت قبول کب ہوتی ہے؟ جب ایمان ہے، نمبر 1 ایمان ہے، نمبر 2 اتباع ہے. دیکھیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن سے نکل گیا، ورنہ ہر وقت میں نے رٹا ہوا ہوتا ہے یہ. تیسری ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ ابھی ذہن میں آ جائے گا، پھر بتا دوں گی انشاءاللہ. ویسے آپ کو پتہ بھی ہوگا، اور ہر وقت میرے ذہن میں ہوتا ہے، بس ابھی اسکپ ہو گیا. تو عبادت کی جو 3 ریکوائرمنٹ ہے، انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اس میں یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ اتباع سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے گی، یا ہر عبادت کی جائے گی. میں آپ لوگوں کو اس میں میسج کر دوں گی، اور یوٹیوب پہ لکھ بھی دوں گی کہ تھرڈ ایلیمنٹ کون سا تھا. پتہ نہیں میرے ذہن سے ابھی اسکپ ہوا ہے، ورنہ تو ہر وقت مجھے یاد ہوتا ہے. تو سجدے میں چلے گئے ہیں. سجدے میں آپ کو پتہ ہے سجدہ 7 عضو پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 7 پارٹس آف دا باڈی پہ ہوتا ہے. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ پاؤں کی انگلیاں، میرے گھٹنے، میرے ہاتھ انگلیاں، میری ناک، میرا ماتھا. کمپلیٹ ہو گئے، ناک، ماتھا اور ہاتھ اور گھٹنے اور پاؤں. 6 7 ٹھیک ہے، کمپلیٹ ہو گئے. تو چہرے پہ ناک اور ماتھا دونوں نیچے لگنے چاہیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں نیچے نہ لگیں اور ہم سجدہ کریں. سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سجدے میں نظر کہاں پہ ہوگی؟ سجدے میں نظر ہماری ہوگی ناک کی طرف، ناک والی جگہ پر ہوگی ہماری نظر. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے تو اے میرے رب جو کہ اعلیٰ ہے، بلند ترین ہے. ٹھیک ہے، العظیم، الاعلیٰ، الاکبر، ان کا مطلب تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے، تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا بھی ہے. اعلیٰ سے تعالی، اعلیٰ، علی. ٹھیک ہے، العلی، یہ علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا. تو یہ ان ساروں کا روٹ ورڈ سیم ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو بلند بیان کرنا، اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، کبریائی ہے، بڑائی ہے اللہ کی، عظمت ہے اللہ کی.
سب کے میننگ ملتے-جلتے ہیں اور ان کو ایک ہی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوبارہ سجدے میں جا کے انسان نے کیا ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات ہے، میں نے اب اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں، بس سجدے پہ ہم آج کی کلاس ختم کر دیں گے، ہم نے نماز بھی ابھی پڑھنی ہے۔ تو زمین پہ سر رکھ کے میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہوں کہ میں زیرو پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے آپ کو پرائیورٹی نہیں دیتی۔ میری ترجیحات میں یا اللہ تو شامل ہے، تو میرے لیے اعلیٰ ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے اوپر ہے، میں سب سے نیچے ہوں، میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں تیرے سامنے جھکی ہوئی ہوں۔ اور زمین پہ سر رکھ کے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ وہ کچھ نہیں ہے، عاجزی اس کے لیے، تکبر نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ کبریائی نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ سجدے میں انسان جو جاتا ہے اور اس میں بھی تکبر ہونا آ گئے، اور کبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، کبر علم کا ہو سکتا ہے، کبر اپنے کسی عمل کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری نمازیں بڑی اچھی ہیں، اس چیز کا کبر ہو سکتا ہے۔ کبر کی تعریف یاد ہے نا؟ کبر کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، سجدے کی تھوڑی لمبی ڈسکشن ہے، اس لیے میرے خیال میں ہم کلاس ختم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں آگے نماز پڑھنی ہے، باقی کام بچوں کو بھی میں نے اٹھانا ہے۔ تو کبر سے ہم کل بات شروع کریں گے، سجدے سے آگے کمپلیٹ کریں گے۔ کبر کی میں ڈیفینیشن کل بتاؤں گی، عبادت کا تھرڈ تقاضا جو ابھی میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا کسی طریقے سے، وہ بھی میں کل شیئر کروں گی۔ اور سجدے پہ ڈسکشن تھوڑی لمبی ہے۔ سجدے سے صرف عاجزی کی کیفیت ہمارے اندر نہیں آتی، اور بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، آنی چاہیے سجدے میں جا کر، وہ بھی ہم کل ڈسکس کر لیں گے، اور پھر آگے اتحیات وغیرہ پڑھ کے نماز کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو ہوپ فلی مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی نماز میں بہت زیادہ بہتری آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ سن کے یقیناً ہماری اگلی ابھی جو نماز پڑھیں گے نا، وہ امپرووڈ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔